دوستو محرم الحرام سے بہت سی باتیں منسوب ہے، وہیں پر ایک بات یہ بھی لوگوں میں عام ہے کہ محرم الحرام میں بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے، یعنی محرم الحرام میں بیوی کے ساتھ قربت کے لمحات نہیں گزارنی چاہیے، کیونکہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے۔ اب آیا کہ محرم الحرام کے مہینے میں میاں بیوی کا ملنا جائز ہے یا نہیں، اسے ہمیں قرآن و احادیث کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر اس بات پر یقین نہیں کر لینا چاہیے جو کہ ہمارے معاشرے میں مشہور کر دی گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ محرم کے مہینے میں میاں بیوی کے تنہائی میں لمحات گزارنا جائز ہے یا نہیں۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے بشری تقاضوں کے پیش نظر مردوں کو عورتوں کے ساتھ نکاح کا حکم دیا، اور نکاح ایک ایسا حکم ہے جس میں عورت اور مرد کا آپس میں ملنا جائز ہو جاتا ہے، جبکہ بغیر نکاح کے مرد اور عورت کے آپس میں ملنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب جب کہ نکاح کے ذریعے سے مرد اور عورت رشتہ یا ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں تو ان کے آپس میں ملنے اور تنہائی کے لمحات گزارنے کو اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا گیا، اب ان کو ایک دوسرے کے حقوق سے بھی آگاہ فرما دیا گیا ہے، اور مرد کو عورت کے ساتھ پورے سال میں کوئی پابندی نہیں، چاہے وہ قربت کے لمحات دن میں گزارے یا رات میں، یہ سب اس کے لیے جائز ہے۔ ہاں البتہ چند لمحات و مواقع ایسے ہیں جن میں مردوں کو عورتوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے، ان کے علاوہ مرد سال کے جس مہینے میں، جس دن میں اور جس وقت چاہے اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن محرم الحرام میں ان خصوصی لمحات کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے مواقع ہیں اور کون سے حالت ہیں کہ جن میں شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، یعنی کہ کن مواقع پر بیوی کے ساتھ تنہائی کے لمحات گزارنا ناجائز ہے۔ تو دوستو وہ مواقع جن میں شوہر کو بیوی کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے، ان میں سب سے پہلا موقع ہے روزے کی حالت میں۔ تو دوستو وہ مواقع جن میں شوہر کو بیوی کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے، ان میں سب سے پہلا موقع ہے روزے کی حالت میں۔ ان کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر فرض فرمایا، اور پھر اس مہینے کی پابندیوں میں یہ فرما دیا کہ کھانے پینے کے ساتھ اپنی بیویوں کے پاس جانے سے منع فرمایا، کہ جس سے وہ اپنی شہوت کو پوری کرتے ہیں، کہ آغاز میں روزے کی حالت میں آپ اپنی بیوی کے پاس جا سکتے تھے، اس وقت یہ ممنوع نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس بات سے منع فرما دیا۔ لیکن دوستو اس بابرکت مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے صرف روزے کی حالت میں ہی مسلمانوں کو اپنی بیوی کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے۔ افطار کے بعد چاہے تو مرد اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کی راتوں کو تمہارا اپنی بیویوں سے ملنا حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ بحوالہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ اس آیت میں فس سے مراد بیوی سے ملاپ اور اس سے پہلے کرنے والے کام ہیں، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں بھی میاں بیوی کے ملاپ کو حرام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ صرف اور صرف روزے کی حالت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری جو حالت ہے وہ احرام کی حالت ہے، کہ جب حج اور عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیا جائے اور طواف زیارت کرنے سے پہلے شوہر کو اپنی بیوی کے قریب جانے سے منع فرما دیا گیا، اور اس موقع پر جائز نہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے پاس قربت کے لمحات گزارے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 197۔ تیسری حالت جس میں شوہر کو اپنی بیوی کے پاس جانے سے منع فرمایا گیا ہے وہ ہے حیض اور نفاس کے دن۔ حیض سے مراد وہ مخصوص دن جو عورتوں کے ہر مہینے کو ہوتے ہیں، اس کے علاوہ نفاس یعنی بچے کے پیدا ہونے کے کچھ عرصہ جو عورت کو خون آتا ہے، ایسے وقت میں بھی شوہر کا بیوی کے پاس جانا جائز نہیں، اور بچہ پیدا ہونے کے تقریباً 40 دن کا یہ پیریڈ ہوتا ہے، اور ان دنوں میں بھی جائز نہیں
کہ شوہر اپنی بیوی کے پاس جائے، اور اس کی ممانعت بھی قرآن پاک میں واضح طور پر بیان ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ گندی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک صاف ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بہاوالہ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ تو ایسی حالت میں بھی شوہر کو بیوی کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف بھی ایک ایسی حالت اور موقع ہے جس میں شوہر اور بیوی سے قربت کے لمحات نہیں گزار سکتا، کیونکہ وہ اعتکاف کے دنوں میں وہ خود کو مقید کر لیتا ہے، اور ان دنوں میں ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے۔ اور تیسری حالت جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے بیوی کی معذوری۔ اگر بیوی معذور ہو جائے تو شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس سے قربت حاصل کرے۔ تو یاد رہے کہ ان حالات اور مواقع کے علاوہ بقیہ تمام دنوں اور حالات میں مرد کے لیے اپنی بیوی کے پاس تنہائی میں جانا ہر طرح سے جائز ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ 9 یا 10 محرم کو یا پھر محرم الحرام کے مہینے میں بیوی اور شوہر کا تنہائی کے لمحات میں ملنا جائز نہیں ہے، قربت کے لمحات کے حوالے سے ممانعت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو اس بات یا عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے جس میں محرم میں ہم بستری سے منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے اس لیے میاں بیوی کا ملنا اس میں جائز نہیں، تو یہ بات جان لے کہ قرآن مجید میں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے، محرم کے ساتھ باقی 3 مہینے بھی تو حرمت والے ہیں، پھر ان میں تو یہ سب کچھ جائز ہے، اور محرم میں ہی اسے ناجائز اور حرام کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ صرف محرم کا مہینہ نہیں جس کے ساتھ ایسی باتیں منسوب ہے جو کہ محض توہم پرستی اور بدعت میں شامل ہے، بلکہ باقی چند مہینے بھی ہیں جس کے ساتھ مختلف باتیں منسوب کی گئی ہے۔ جس طرح سے اس مہینے میں میاں بیوی کے قربت کے لمحات کے حوالے سے ممانعت کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح اس مہینے میں اکثر لوگ نکاح اور شادی کرنے کے حوالے سے بھی سوالات کرتے ہیں۔ تو جان لے کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک نہایت ہی قیمتی نصیحت پر مشتمل خطبہ فرما دیا تھا، اور اس میں یہ بات بتائی کہ اس وقت زمانہ اسی رفتار اور ہیئت پر آ چکا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ 1 سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے 3 مہینے سے ذی قعد، ذی الحج اور محرم الحرام، یہ تو ایک ساتھ ہے، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین کے مطابق ماہ محرم میں کیے جانے والے اعمال کا اجر بنسبت دیگر ایام میں زیادہ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کے بارے میں فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل ترین محرم کے روزے ہیں، بروایت صحیح مسلم۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں محض روزے رکھنے کی فضیلت نہیں ہے بلکہ اس ماہ کا ہر عمل پر بنسبت دوسرے مہینوں کے افضل ہیں، چنانچہ سب اعمال میں سے ایک بڑا عمل نکاح بھی ہے۔ معاشرے میں ایسا تصور پایا جاتا ہے وہ محرم کے حوالے سے کہ اس مہینے میں نکاح کرنا نہیں چاہیے، حالانکہ شریعت کے مزاج اور احکام اس کی نفی کرتے ہیں۔ یاد رہے اپنے نکاح چاہے کسی مہینے میں ہو کہ وہ اپنی اصل کے اعتبار سے مباح اور مباح کام کا جائز ہونا کسی واضح ممانعت سے ہوتا ہے۔ اس مہینے میں یا اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں بھی شریعت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ملتی، نہ کتاب و سنت میں اور نہ ہی اجماع امت سے اور نہ ہی قیاس وغیرہ سے۔ اس لیے محرم کے مہینے کا نکاح جائز ہے، اس کو ناجائز یا حرام کہنا درست نہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔